کمزوری کی حالت میں ایک درویش رو پڑا ایک مالدار بد مزاج کے پاس۔ سیاہ دل نے اس کو نہ دینار دیا نہ پیسہ، بے عقلی سے اس پر غصے سے چیخ پڑا۔ سائل کا دل اس کے ظلم سے خون ہو گیا، غم سے سر اوپر کیا اور بولا ہائے تعجب! مالدار اس وقت ترش رو کیوں ہے؟ شاید وہ بھیک کی کڑواہٹ سے نہیں ڈرتا ہے۔ کوتاہ نظر نے حکم دے دیا اور نوکر نے ذلت اور پوری جھڑکی سے اس کو نکال دیا۔ خدا کا شکر نہ کرنے کی وجہ سے میں نے سنا ہے کہ اس سے زمانہ برگشت ہو گیا۔ اس کی بزرگی نے تباہی میں سر دھرا، عطارد نے سیاہی میں قلم رکھا، بدبختی نے اس کو لہسن کی طرح ننگا کر بٹھایا، نہ اس کا سامان چھوڑا نہ بوجھ لادنے والا۔ تقدیر نے اس کے سر پر فاقے کی خاک اڑائی، بازیگر کی طرح اس کی اور ہاتھ صاف ہو گیا۔ اس کی پوری حالت دگرگوں ہو گئی۔ اس کے بعد جب اس کی تباہی پر ایک زمانہ گزر گیا، اس کا غلام ایک سخی کے ہاتھ پڑا جو دل اور ہاتھ کا مالدار اور روشن طبیعت تھا۔ پریشان حال مسکین کو دیکھ کر اس طرح خوش ہوتا تھا جیسے مسکین مال کو دیکھ کر۔ رات کے وقت ایک شخص نے اس کے دروازے پر لقمہ مانگا۔ سختی جھیلنے کی وجہ سے اس کے قدم سست تھے۔ رحم دل نے نوکر کو حکم دیا کہ تھکے ہوئے کو خوش کر دے۔ جب وہ دسترخوان سے حصہ اس کے لیے لے کر گیا، نوکر نے بے خود ہو کر ایک نعرہ مارا۔ جب مالک کے پاس لوٹ کر آیا، اس کے چہرے کے آنسوؤں نے راز کھول دیا۔ مبارک طبیعت آقا نے دریافت کیا کہ تیرے چہرے پر آنسو کس کے ظلم سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میرا دل سخت بے چین ہو گیا اس پریشان نصیب بوڑھے کے احوال پر، اس لیے کہ میں پہلے اس کا غلام تھا جو کہ جائیدادوں اور سامانوں و چاندی کا مالک تھا۔ جب عزت اور ناز سے اس کا ہاتھ کوتاہ ہو گیا تو سوال کا ہاتھ دروازوں پر پھیلاتا ہے۔ وہ ہنسا اور بولا اے لڑکے، ظلم نہیں ہے، زمانے کی گردش کا کسی پر ظلم نہیں ہے۔ کیا یہ وہی بد نصیب تاجر نہیں ہے جو تکبر کی وجہ سے آسمان پر سر رکھتا تھا؟ میں وہی ہوں کہ اس روز دروازے سے مجھے نکلوا دیا تھا۔ دور زمانے نے اس کو میرے زمانے میں پہنچا دیا۔ آسمان نے دوبارہ میری طرف دیکھا، میرے چہرے سے غم کی گرد دھوئی۔ خدا اگر کسی مصلحت سے دروازہ بند کرتا ہے، فضل و کرم سے دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بہت سے بے سر و سامان مفلس جو پیٹ بھرے ہو گئے، بہت سے مالداروں کا کام دھرم برہم ہو گیا۔